کہ زیادہ سے زیادہ وقت اصل عبادت کی طرف، جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے تھے، زیادہ سے زیادہ وقت اصل عبادت میں صرف کیا جائے. میں نے آپ کہنا ایک اصل عبادت ہے، براہ راست عبادت ہے، ایک بالواسطہ عبادت ہے. بالواسطہ عبادتیں کرتے کرتے تو 11 مہینے گزر گئے، لیکن اس مہینے کے اندر براہ راست عبادتوں کی طرف توجہ زیادہ ہو، زیادہ وقت گزرے نفلی عبادتوں میں، ان عبادتوں میں جو فرض نہیں لیکن نفلی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہیں، ان کا اہتمام اس میں عام دنوں سے بڑھ کر کیا جائے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ پہلے سے اپنا نظم اوقات ایسا بنایا جائے، کچھ ایسی تدبیر کی جائے کہ اس میں جو ہماری مصروفیات ہیں دنیا کی، وہ مصروفیات کم ہوں اور آخرت والی مصروفیات بڑھیں. اس کا پہلے سے ابھی ہے جو ایام باقی ہیں تو آدمی اس کے حساب سے اپنا، جیسے کوئی آدمی کہیں سفر پہ جاتا ہے تو انتظام کر کے جاتا ہے، میرے پیچھے گھر والوں کا کیا ہوگا، کس طرح. تو اسی طریقے سے اس آنے والے مہینے کے لیے جو اپنے دنیاوی کام ہیں ان کو مختصر جتنا کیا جا سکے اور اس کو دوسروں کے حوالے جتنا کیا جا سکے وہ کر کے، اور عبادت کے جو خالص افعال ہیں ان کی طرف اپنے آپ کو زیادہ متوجہ کیا جائے. چنانچہ اس مہینے کے اندر علاوہ فرائض کے، علاوہ سنن مؤکدہ کے جن میں تراویح بھی داخل ہے، نوافل کا، نفلی عبادتوں کا اہتمام زیادہ ہو. عام دنوں میں تہجد کا اگر آخر شب میں موقع نہیں ملتا یا توفیق نہیں ہوتی تو کم از کم اس مہینے میں ہو جائے. سحری سے اتنا پہلے اٹھ جائیں کہ 8-10 رکعتیں تہجد کی اطمینان کے ساتھ ادا ہو جائیں. عام دنوں میں اشراق کی اور اوابین کی اور چاشت کی توفیق نہیں ہوتی تو ان دنوں کے اندر اہتمام ہو جائے کہ بھئی ان دنوں کے اندر ان سب نوافل کا التزام کیا جائے گا، اہتمام کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ بھی جو اوابین، مثلا جتنی بھی میں نے نام لیے اوابین کی جو ہے عام طور سے 6 رکعتیں ہوتی ہیں، لیکن حدیث میں 20 رکعتوں کا تک آیا، 20 رکعتوں تک بھی پڑھی جا سکتی. اور اسی طرح اشراق اور چاشت کی نمازوں کے اندر بھی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، وہ جتنے زیادہ پڑھی جا سکتی ہوں. اور قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس رمضان مبارک کے اندر، یہ بہت اہم عبادت ہے رمضان کی، خاص طور پر جس کی بڑی عظیم برکات ہیں.